علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات تو کرا دیے، لیکن بہت سارے اندرونی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ ان پارٹی انتخابات سے پارٹی کے بہت سارے اراکین خوش نہیں ہیں۔ آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اسپیشلی کنسیڈرنگ گوہر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں فلسطین پہ 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ نے اور پاکستان میں ہم سب نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن اتنا نہیں کیا جتنا ضرورت تھی۔ اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب چینلز نے، لوگوں نے، میڈیا پرسنز، پولیٹیشنز نے جتنی ہماری بساط کی بات کی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی آپ کی بساط ہے بات کرتے رہا کیجیے، اور آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے، آپ عام پاکستانی ہیں یا آپ کسی ٹاپ جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ایک اسلامی اور انسانی فریضہ ہے۔ اور میں ہر چینل پہ یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے مسلم ٹو کنڈیم دا جینوسائیڈ ان غازہ، یو جسٹ نیڈ ٹو بی اے ہیومن بینگ۔ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں عمران خان صاحب نے ایک مناسب فیصلہ لیا ہے۔ آئیڈیلی اسپیکنگ تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ہوتے یا کوئی پولیٹیکل شخصیت ہوتی، لیکن بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بات تو ثابت کی ہے اپنی ڈیڈیکیشن سے کہ جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز لڑے ہیں اور جس طرح وہ اپ رائٹ رہے ہیں، تو ان حالات میں ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پہ کہ ایک میک شفٹ یا ایک عارضی وقت کے لیے جو چیئرمین صاحب آئے ہیں ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہوگی، ہی ری گین دا پوزیشن آف ہز چیئرمین شپ، اور انشاءاللہ وہ ہمارے وزیر اعظم بھی بنیں گے پاکستان کے ایک بار پھر۔ وہ جب ٹائم آئے گا تب obviously دیکھی جائے گی علی محمد خان صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ٹائم پر یہی عارضی طور پر کرسی سنبھالنے کے لیے بھی کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی تھی جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہو، بڑے عرصے سے آپ کا نام بھی گردش کر رہا تھا، آپ خود اس جماعت سے 1 دہائی سے زیادہ سے منسلک ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ لوئل لگتی ہو بانی پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ سمجھتے ہوں کہ وہ یہ عہدہ بھی سنبھال سکتے ہیں عارضی طور پر جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، جماعت سے تو انہوں نے نامینیشن کی ہے، بیرسٹر صاحب جماعت سے ہی ہیں، اور 2008 میں وہ ایک الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اس زمانے میں پیپلز پارٹی سے، تو ایک پولیٹیکل بھی ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن پھر وہ پروفیشنل لا کی طرف آئے اور اپنا ایک نام انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے۔ ایک بات تو چیئرمین عمران خان صاحب نے ثابت کی ہے نا کہ وی مسٹ گیو ہم کریڈٹ فار دس، کہ انہوں نے اپنے خاندان سے کوئی نہیں کیا اور انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا، اور نہ ہماری جماعت اس طرح کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو، ہماری جماعت بنی نہیں ہے اس طریقے سے، تو انہوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جو 25-30 سال سے 27 سال سے ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور وہی انہوں نے کیا کہ موروثی جماعت اس کو نہیں بنایا، ایک عام آدمی کو چیئرمین تحریک انصاف بنا دیا، تو یہاں ان کو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ باقی جب حالات بہتر ہوں گے، یہ الیکشن جنرل ہو جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑے اسپیکٹرم پہ، جس طرح 2013 میں ہم نے ایک بڑا الیکشن کیا تھا، ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن ہر سیٹ پہ ہوگی، چیئرمین سے لے کے یونین کاؤنسل تک، انشاءاللہ اس میں پھر جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا۔ یہ وقت تھوڑا ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے، کیونکہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں، ان کی جماعت بھی دوڑ سے باہر ہو، اور بلہ بھی کھلاڑی کے ہاتھ سے لیا جائے، تو بلہ بھی کھلاڑی کے ہاتھ میں ہے، جماعت بھی دوڑ میں ہے، اور جماعت کا کپتان بھی جلد ہی واپس انشاءاللہ میدان میں ہوگا۔ علی صاحب، سیاسی لوگوں کی اور انتخابات کی تو بات کریں گے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے یا ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بیرسٹر گوہر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہونے کی بات کی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کچھ فرمایا، وہ سنیے تو اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ آج الیکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا، ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جیے بھٹو کے نعرے مارتا تھا، اسی پہ اس کا گزارا چلنا تھا۔ پی ٹی آئی سے اس کو اپنی جو اگائے ہوئے پودے تھے یا گملے تھے ان میں سے کوئی نہیں ملا۔ علی محمد خان صاحب، یہ تنقید ہے اور اس سے پہلے بھی یہ تنقید ہوتی رہی کہ الیکٹیبلز کی سیاست سامنے آ گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی سیاست پیچھے رہ گئی تھی۔ نہیں، سطحی سی بات ہے۔ دیکھیں، ماضی میں ان کا جماعت سے جس سے بھی تعلق رہا ہے، پیپلز پارٹی سے رہا آف کورس، اس کے بعد وہ جماعت چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں،
اگر کوئی شخص اپنی من مرضی سے شامل ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے کچھ لوگ ہماری جماعت چھوڑ کے استحکام پارٹی میں گئے ہیں. استحکام پارٹی تو ایک طرح سے عجیب سی جگہ بن گئی ہے جہاں جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز انہوں نے بنائی ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی جماعت میں نہیں آتا تو دیٹ از این ایکسیپٹڈ نارم. باقی تو اگر آپ نے اتنا پیچھے جانا ہے تو میرے بھی دادا آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، پھر مجھے بھی تانا آپ دیں، لیکن میری تو پہلی جماعت ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی اچھا آرگومنٹ کنڈی صاحب کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے وہ اسے اچھے آرگومنٹ دے سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، تو یہ آرگومنٹ تو ان کا نہیں چلے گا بازار میں. بہرحال یہ ہے کہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اور ہم سب نے اشور کیا ہے کور کمیٹی کی طرف سے بھی اور ہم سب نے انڈیویجولی بھی کہ انشاءاللہ ہم بیرسٹر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ اس مشکل میں وہ اس جماعت کو سٹیر کر سکیں. اور دیکھیں ہم عہدوں کے لیے تحریک انصاف میں نہیں آئے، کیونکہ آج تو یہ تحریک انصاف ایک باغ ہے جس میں کوئی یونین کاؤنسل کے لیول پہ بھی کوئی لیڈر نہ بھی ہو تو ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں. جس زمانے میں ہم لوگوں نے جوائن کیا اس میں کاؤنسلر بھی نہیں تھا. تو ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے لیے آئے ہیں، اس ملک کو ملک بنانے جہاں آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں چاہے جس بھی فیلڈ کے ہوں وہ اس ملک میں رہتے ہوئے فخر محسوس کر سکیں علی اور محمد خان صاحب، پاکستان دنیا میں ایک برانڈ مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے ریاست بنے جہاں امید یہ کی جائے اور اس کے بعد پھر شخصیت بزدار صاحب جیسی آ جائے. اور بہت سارے لوگ اس معاملے کو آپ کی پارٹی کے درمیان، آپ کی پارٹی میں ان کو بھی بزدار صاحب سے، بیرسٹر گوہر کو بھی بزدار صاحب سے تشبیہ دے رہے ہیں. شخصیت میں بہت فرق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کیا وہی والا معاملہ ہوگا کہ بیسکلی تانے بانے کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہوں گے یا ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہوں گی؟ عمران خان صاحب ہمارے بانی چیئرمین ہیں، لیڈر ہیں، ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جماعت کے رموز سے واقف ہیں. ان کا جو ہدایت ہے اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا. پھر کور کمیٹی موجود ہے جس میں میرے جیسے لوگ ہیں، اس میں شبلی فراز صاحب جیسے لوگ ہیں، عمر ایوب خان صاحب جیسے لوگ ہیں، اسد قیصر صاحب جیسے لوگ ہیں، اور آف کورس ہمارے وائس چیئرمین ناٹ ٹو فرگیٹ شاہ محمود قریشی، ہمارے سینئر پولیٹیشین پرویز الہی صاحب، حامد خان صاحب اسٹالورٹ ہیں، بڑے نام موجود ہیں. تو وہ سارے جو ہے وہ مشورہ سازی میں ان کا رول ہوگا اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. ویل سپورٹ ہم. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نان پولیٹیکل لوگوں سے مشورے کرنے ہیں، وہ خود بھی ایک پولیٹیکل بھی ان کی اپروچ ہے. اور ظاہر ہے ایک آدمی اگر قومی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑا ہے ماضی میں تو ان میں ایک پولیٹیکل جراثیم تو بہرحال ہے نا جی. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے بھی انتخابات ہوئے اور پراپر انتخابات ہوئے، ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا گیا جماعت کے اندر. پہلے کے انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں پرویز خٹک صاحب جو کہ آپ کی جماعت کا ایک بڑا اہم حصہ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا سارے جعلی تھے، کوئی صحیح تھا ہی نہیں 2012 کے بعد. واٹ اے ویسٹ، واٹ اے لاس. کہ دیکھیں میں ان پہ کامنٹ کرنا بھی اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. اگر اتنی کوئی اخلاقی ضرورت ہوتی تو پھر اس وقت آپ بات کرتے نا جب آپ اس جماعت سے جنرل سیکرٹری بنے، اس جماعت نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس جماعت نے آپ کو اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا. شکریہ ادا کر دیں یار، بعد میں آپ کو کس نے بنانا ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ بہت سارے معاملات پر پرویز خٹک صاحب اختلاف کرتے بھی تھے، ود ان پارٹی اختلاف ہوتا تھا، ایک دفعہ تو وہ اٹھ کر چلے بھی گئے تھے. سو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کوئی اختلاف کیا ہی نہیں؟ دیکھیں میرے لیے وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جو جب آپ پاور میں ہوں وہ چھوڑ کے چلے جائیں، جب ان کے پاس چوائس ہو. کیا وجہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا؟ دیکھیں آئی تھنک خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنے دل سے لگایا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان پہ زیادہ کامنٹ کرنا چاہیے. باقی ان کی بھی دعائیں ہیں، ہماری جماعت کے سینئر آدمی رہے ہیں، اللہ ان کو عزتیں دے، لیکن ووٹ تو ان کو نہیں ملے گا، ووٹ تو تحریک انصاف کا. رائٹ. علی محمد خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می.